یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب۔ سبسکرائب کریں قرآن کی آواز چینل کو اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ احمد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی آواز۔ اس میں ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں، قرآن کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، ٹیکنیکل ویڈیو کے تعلق سے اور دینیات کے تعلق سے اچھی اچھی ویڈیوز کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے عربی زبان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہمارا بورڈ بھی آ گیا۔ جی ہاں، اب ہمارا بورڈ آ گیا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ آج کیا پڑھنا ہے۔ تو چلو ہم بتاتے ہیں کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم انا، انتا اور ہوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کچھ الفاظ ہم اوپر لکھ دیتے ہیں تاکہ انہی الفاظ کے دائرے میں رہ کر ہم کچھ سیکھیں گے، آسانی ہوگی۔ طویل مانے لمبا، قصیر مانے چھوٹا، کبیر مانے بڑا اور صغیر مانے چھوٹا، ٹھیک ہے۔ حل انتا صغیر، کیا تو چھوٹا ہے؟ جواب میں کیا آئے گا جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، نعم انا صغیر، ٹھیک ہے۔ آپ بولو این انتا، تم کہاں ہو؟ کیا جواب میں ایک ملے گا، آپ بتائیے۔ انا فی البیتی، میں گھر میں ہوں۔ اینا ہوا، وہ کہاں ہے؟ ہوا فی المسجدی، وہ مسجد میں ہے۔ این الفار، فار مانے چوہا، چوہا کہاں ہے؟ الفار فی البیت، چوہا گھر میں ہے۔ این القط، بلہ کہاں ہے؟ القط فی البیت، بلی گھر میں ہے۔ این الطائر، طائر مانے پرندے، پرندہ۔ این الطائر، پرندے کہاں ہیں؟ پرندہ کہاں ہے؟ الطائر علی الشجر، پرندہ پیڑ پر ہے۔ الطائر فی الحدیقۃ، پرندہ باغ میں ہے۔ این الغراب، غراب نے کوا، کوا کہاں ہے؟ الغراب علی الشجرۃ یا علی الشجر، غراب یعنی کوا پیڑ پر ہے، یا الغراب فی الحدیقۃ، غراب یعنی کوا حدیقہ میں ہے، باغ میں ہے، ٹھیک ہے۔ این خالد، خالد کہاں ہے؟ خالد فی حیدرآباد، خالد حیدرآباد میں ہے۔ این حیدرآباد، حیدرآباد کہاں ہے؟ حیدرآباد فی الہند، حیدرآباد انڈیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنے سلیس جملے ہیں، کتنے پیارے جملے ہیں جو بن رہے ہیں، اور انہی جملوں پر آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ یہ جملوں پر جب آپ پریکٹس کر لیں گے اچھے سے تو بہت اچھے سے آپ بولنا سیکھ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے ہم نے بنایا، تو اسی طریقے سے آپ بھی بنانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے جملے کو بنائیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ الکتاب فی المدرسۃ، کتاب مدرسہ میں ہے۔ ہاں، این الفرس، گھوڑا کہاں ہے؟ الفرس فی الحدیقۃ، گھوڑا باغ میں ہے، باغیچہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ایو کے بارے میں کہ آپ ایو کا استعمال کس طرح کریں گے۔ ایو مانے ہوتا ہے کون سا، ایو مانے ہوتا ہے کون سا۔ ایو کے بعد میں جو لفظ آئے گا، جی گرامر سن لیں آپ، ہم بورڈ پر گرامر کو لکھ رہے ہیں۔ ایو کے بعد میں جو لفظ آئے گا وہ زیر والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر الف لام نہیں ہے اس کے پاس تو دو زیر آئے گا، اور الف لام ہے تو ایک ہی زیر آئے گا، ٹھیک ہے، یاد رہے۔ ایو کے بعد میں جو لفظ آئے گا اس کے آگے دو زیر ہوں گے۔ تو ایو طائرن کہا جائے گا، طائرن نہیں کہنا۔ ایو طائرن جمیل
کون سا پرندہ خوبصورت ہے؟ تو ایو طائرن، ایو پھر طائر، طائر کے نیچے دو زیر ہے، اس کے بعد جو اس کا جواب آئے گا یعنی کون سا پرندہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، جواب میں جو آپ بولو گے نا وہ جواب میں جو جواب آئے گا وہ جواب پر دو پیش ہوگا۔ جی ہاں، یہ گرامر سن لیں آپ۔ ایو کے بعد جو لفظ آئے گا دو زیر ہوگا، اگر الف لام نہیں ہے، الف لام اگر ہے تو ایک زیر ہوگا، اور اس کا جو جواب ہوگا مطلب ایو طائرن جمیل، کون سا پرندہ خوبصورت ہے، تو کون سے پرندے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے، چھوٹا ہے بڑا، تو یہ جو لفظ بولیں گے آپ اس کے ساتھ میں وہ دو پیش والا ہوگا، دو پیش اس کے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایو طائر جمیل، کون سا پرندہ خوبصورت ہے؟ الببغاء جمیل، طوطا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ ایو حیوان کبیر، کون سا حیوان جانور بڑا ہے؟ تو الجمل طویل، اونٹ بڑا ہے۔ ایو حیوان قصیر، کون سا جانور پست قد ہے؟ الکلب قصیر، کتا پست قد ہے۔ ایو بیت جمیل، بیتی جمیل۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ میرے دوستو کس طریقے سے جملے بنتے جا رہے ہیں۔ کرنا کیا ہے، صرف آپ کو جوائنٹ کرنا ہے لفظوں کو اور ایو کے ذریعے استعمال کریں آپ۔ ایو کتاب مفید، کون سی کتاب مفید ہے؟ القرآن مفید، قرآن مفید ہے۔ ایو کتاب عظیم، کون سی کتاب عظیم ہے؟ القرآن عظیم۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایو طائر جالس علی الشجرۃ، کون سا پرندہ بیٹھا ہے پیڑ پر؟ جواب میں کیا بولیں گے آپ؟ الببغاء جالس علی الشجرۃ، طوطا بیٹھا ہے پیڑ کے اوپر۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ایو رجل واقف علی الارض، کون سا مرد کھڑا ہے زمین کے اوپر؟ جواب میں کیا ہے؟ زید واقف علی الارض، زید کھڑا ہے زمین کے اوپر۔ ایو شیء موجود فی الماء، کون سی چیز موجود ہے پانی کے اندر؟ السمک موجود فی الماء، مچھلی موجود ہے پانی کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں جملے آپ بنائیں، جملے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کمنٹ باکس ہے، وہاں پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے۔ مزید اگر آپ لوگوں میں کوئی دلچسپی رکھنے والا ہے تو ہم سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ ہم آن لائن آف لائن دونوں طریقے سے پڑھاتے ہیں، پلس جو ہے لائیو میں بھی آ کر پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ تو دعا میں یاد رکھو، اپنا خیال رکھو۔ پھر ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔